السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوداع ماہ رمضان۔ مہمان تو ہم ہیں، رمضان نہیں، یہ تو اگلے سال پھر آئے گا۔ سوال تو یہ ہے کہ اگلے سال ہم ہوں گے بھی یا نہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ ابھی کل کی تو بات تھی کہ یہ آ رہا تھا اور آج دیکھیں گے آج اتنی جلدی جا رہا۔ افطاری کی برکتیں سب جا رہی ہیں، رمضان جا رہا ہے۔ کل تک صرف یہ لگ رہا تھا کہ رمضان آ رہا ہے اور آج دیکھیں رمضان جا رہا ہے۔ جو یہ مہمان ایک مہینے کے لیے آئے تھے اب وہ ہم سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں اور آنکھ بھر آئی ہے کہ یہ مہمان جا رہے ہیں۔ مسجدیں بھی ہماری خالی ہو جائیں گی، وہ رونقیں چلی جائیں گی مسجدوں کی، اور دل غم زدہ ہو رہا ہے کہ شیطان واپس آ رہا ہے۔ رب تو ہمارے باطن کو صاف کر دے، اور دل واقعی میں ہمارا چوٹ کھا گیا ہے، تو بس ہم سب کو معاف کر دے۔ یہ پیارا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ ہمارے لیے کم ہے۔ اس مہینے میں ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کری، بس اب وقت ہے کہ اس کی قبولیت کی دعا کریں کہ یا رب ہماری ان ساری کوششوں کو قبول عطا فرمائیں۔ جب یہ رات یہ ٹائم گزر جائے اور پھر جب شوال کا چاند نظر آ جائے، اور جس دعا کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہمیں پڑھنی ہے، ربنا تقبل منا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بھی تیار کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی، ربنا تقبل منا۔ اور ہماری کوششیں تو بہت ہی ریت کے برابر ہیں، سمجھیں بہت ہی معمولی حیثیت کی ہماری کوششیں ہیں، بہت ہی حقیر سمجھ لیں آپ، بہت ہی حقیر۔ اور ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم یہ بات کہیں کہ اللہ ہم سے قبول کر لے، تو اس دعا کو ضرور مانگتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں کہ، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ صحت اور سلامتی کے ساتھ، کی عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوبارہ رمضان دیکھنا ہمیں نصیب کرے۔ اس جیسی رحمتیں، اس جیسی برکتیں ہمیں پورا سال نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واقعی بہت ہی خوبصورت مہینہ بنایا ہے۔ بس رمضان کی یہ جو آخری رات ہے نا، جو بس اس رات کی جو برکتیں ہوں گی نا، اب وہ آنے والی راتوں کی نہیں ہوں گی۔ دیکھیں بہت سارے لوگ اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو طاق راتیں تھی ہماری 10 دن کی، یہ اب ختم ہو گئی اور اب ہمیں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے راتوں میں، اور ہمارے تلاوت قرآن تھا وہ بھی خیر سے ختم ہو گیا، ختم قرآن بھی ہو گیا، ہماری جو عبادت تھی وہ بھی ہم نے پوری کر لی، تو اب ہم کیوں جاگیں؟ تو دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، 10 راتوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کہ ان 10 راتوں میں تلاش کرو۔ فرمایا انہوں نے کہ آخری 7 دن ہیں ان میں تلاش کرو۔ تو ابھی آپ یہ سوچیں کہ رمضان ختم نہیں ہوا تو ابھی فوراً ہی عید کے موڈ میں نہیں جائیں، ابھی اس کی برکتیں رحمتیں سب باقی ہیں۔ اور یہ جو یہ 10 راتیں گزارے گئے ہماری، جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، اس کو سمجھ لیں کہ سمجھیں شارٹ اگر بولوں تو اس نے لیلۃ القدر پا لی۔ اب دیکھیں وہ کوئی بھی رات آئی، جس نے بھی 10 راتیں جاگی ہیں، عبادت کی ہیں، تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو لیلۃ القدر مل گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول عطا فرمائے۔ اور دیکھیں دوسری بات، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایک سپوز میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اگر ایک مزدور ہے اور ہمارے گھر میں ایک ماسی ہے، وہ کام کرتی ہے، تو ہم اس کو پیسے کب دیں گے؟ جب وہ کام پورا ختم کر لیتی ہے، مہینے کے اینڈ میں جا کے پیسے دیتے ہیں ہم اس کو، مہینے کے سٹارٹ میں تو پیسے نہیں دیتے نا، اس کی جو پے ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح تو ہم بھی اپنی مزدوری لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنی پے لینے کے لیے بیٹھے ہیں،
تو یہ بیٹھنا جو ہے نا ہمارے لیے بیکار نہیں ہے. کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہی کیوں بولی، مطلب رات کیوں بولی، ہمیں دن کیوں نہیں بولا کہ یہ 10 دن بہتر ہیں، مطلب رات بولی کہ 10 راتیں قیام کرو. یہ جو رات ہوتی ہے نا اس میں بہت ہی تنہائی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں اور انسان اکیلا ہوتا ہے، اور محب جو ہوتا ہے اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور کوئی سمجھے آپس کے اندر سمجھے ڈسٹریکشنس ٹائپ کی کچھ نہیں ہوتی. اور جو محبت کرنے والوں کے لیے رات بہت قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت اپنے محبوب کے ساتھ بات کرنے میں جو لذت اور جو مزہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ دن میں ہم لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ دن میں بہت ہی گہما گہمی ہوتی ہے. لیکن جو رات میں جو فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نا، وہ ہمیں سکون آ جاتا ہے. اور جو بات ہم دن میں سنتے ہیں وہ ہمیں اتنی سکون نہیں آتا، لیکن جب ہم رات میں کبھی کوئی چیز سنیں یا کوئی کلام سنیں یا کوئی آیت سنیں تو ہمیں اتنا سکون ملتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور یہ عبادت کی جو لذت ہے نا وہ رات کی ہی ہے. اور جس کو بھی یہ میسر آ جائے تو اس کو بہت لذت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں جو رات میں مزہ آتا ہے تو اس کا پلیجر ہی الگ ہے کہ اس کو اپنی آپ دکھ سنائیں، اس کو آپ سجدے کریں، سجدوں میں جا کے روئیں، اس کا پلیجر ہی الگ ہے. اب جو ہم یہ راتیں جاگے ہیں الحمدللہ، تو اب ہمارے لیے بہت بہت زیادہ آسان ہے کہ ہم زیادہ نہ جاگے رمضان کے بعد، لیکن تھوڑا سا تو جاگ ہی سکتے ہیں نا. اب جیسے کہ فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز سے تقریباً ہم 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور تھوڑا سا ٹائم ہم اللہ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں، اور 15 منٹ سے کیا ہو جائے گا، آپ صرف سٹارٹنگ تو کریں صرف 15 منٹ سے، کہ آپ 15 منٹ پہلے آپ فجر سے اٹھیں اور پھر آپ تھوڑی سی تہجد پڑھ لیں، اللہ سے تھوڑی باتیں کر لیں، تھوڑے اذکار کر لیں، مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے جو کچھ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام چیزوں کو قبول عطا فرمائیں. ہم نے جتنا بھی کیا، تھوڑا کیا زیادہ کیا، بس یہ ہم نے اللہ کی توفیق کی وجہ سے کیا ہے. بس ہمیں اب اللہ سے مانگنا ہے قبولیت کی کہ اللہ ہماری ان سب چیزوں کو قبول کر لے. اللہ بس جب نے تھوڑا بھی کیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہت بہت وزنی بنا دے، اور جنہوں نے زیادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید ان کو توفیق دے کہ وہ اور زیادہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبول عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جتنی بھی ہم سے کوشش ہوئی ہے بس ہمارے نامہ اعمال میں قائم رکھے. کسی کا دل نہیں بھی چاہ رہا نا عید منانے کے لیے، تو عید ہمیں پھر بھی منانی ہے، کیونکہ عید وہ تہوار ہے ہمارے لیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور فرمایا ہے. اور مسلمان کے لیے سال میں دو ہی خوشیاں ہیں، صرف 2 ہی خوشیاں ہیں ہمارے لیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، صرف 2 ہی ہیں ہمارے لیے. اور جو ہمارے باقی جو ہمارے لیے موقع آتے ہیں جیسے شادی ہو گئی، حقیقہ ہو گیا، اور کہیں پہ بچہ ہو گیا تو خوشی ہو گئی، تو دیکھیں وہ بھی خوشیاں ہیں ہماری، لیکن وہ ہماری دین سے اٹیچ نہیں ہیں. لیکن جو دین اسلام سے اٹیچ ہے نا وہ ہمارے لیے 2 ہی ہیں. اس لیے ہمیں جو عید کرنی ہے نا وہ اس لیے کیونکہ یہ خوشی ہمیں اللہ نے ہمیں دی ہے اور فرمایا ہے کہ مسلمان اس پہ خوشی منائیں. اور اگر کسی کے یہاں کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کی فوتگی ہو گئی، مطلب ہوئی ہیں 2-3 لوگوں کے گھروں میں، تو دیکھیں سوگ بھی صرف 3 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہوتا. اور دیکھیں اس کے بعد سوگ کرنا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ بھی عید کریں. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پہ کیا کرتے تھے کہ عید پہ غسل کرتے تھے، اور وہ بہت مستحب ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ اچھا لباس ہوتا تھا، وہ عید کے دن پہنا کرتے تھے.
میرے تو الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. ہمارے یہاں تو ایک مساجد ہے جہاں پہ عورتوں کا اہتمام ہے نماز پڑھنے کا، لیکن ایسا ابھی شہروں میں تو پاسبل نہیں ہے کہ لیڈیز جا کے نماز پڑھیں، لیکن یہ مستحب ہے کہ عورتیں بھی جائیں اور نماز پڑھیں. اور جو عورتیں نہیں جا سکتیں تو وہ یہ کریں گے جب شوال کا چاند نظر آ جائے مغرب کے بعد، تو آپ لوگ شوال کا چاند دیکھیں تو مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ تکبیرات کہنا شروع کر دیں. یہ تکبیرات آپ لوگوں کو تب تک پڑھنی ہے جب تک خطبہ صبح کا خطبہ، عید کا جو خطبہ ہوتا ہے اس سے فارغ نہ ہو جائیں. اور جب عید کی نماز ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ یہ تکبیرات جو ہیں یہ بند کر دیں. اور جو یہ نماز ہے یہ کب پڑھنی ہے؟ یہ طلوع آفتاب کے بعد، جس کو ہم اشراق کا وقت کہتے ہیں. اور یہ نہیں کریے گا کہ 11 بج گئے تو پھر آپ تب جا کے یہ نماز پڑھیں، کیونکہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے نماز عید اور اس کے علاوہ کوئی بھی کام میں مشغول ہونا مناسب نہیں ہے. کوئی اور کام نہ کیا ہے، صرف عید کی نماز کی تیاری کی جائے عید کے دن. اور یہ جو عید کی نماز ہے چاہے تو آپ اپنے گھر میں سب عورتیں خود پڑھ لیں. اور یہ جو نماز ہوگی اس میں کوئی اذان نہیں ہوگی اور کوئی اقامت نہیں ہوگی. یہ ضرور یاد رکھیے گا، نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، صرف 2 رکعت نماز ہے. اور اس میں تکبیرات صرف زیادہ ہیں. صرف تکبیر تحمیرہ جو ہوتی ہے، جو اللہ اکبر کہہ کے جو ہم شروع کرتے ہیں، بعد آپ 7 دفعہ تکبیرات کہیں گے. پھر جو بھی آپ کو سبحان اللہ اللہم پڑھنا ہے، آپ کو جو بھی پڑھنی ہے، جو تکبیر تحمیرہ کے بعد پھر آہستہ آہستہ 7 دفعہ تکبیریں اور کہنی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ریگولر نماز ہے وہ پڑھ لیں آپ. اور جب دوسری رکعت میں جب آپ پڑھے ہوں گے جو 5 تکبیریں کریں گے، 5 تکبیریں کرنے کے بعد پھر نارمل کہنے کے بعد، تو باقی نمازوں سے اس کا کیا فرق ہوا؟ تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں، جب دوسری رکعت میں سجدے کے بعد کھڑے ہوئے تو اس کے بعد صرف 5 تکبیریں. تو اس طریقے سے یہ نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد ہی جب ہم نماز پڑھ لیں گے تو پھر آپ اپنی دعائیں مانگ لیں جو بھی ہے. نماز ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ مسجد نہیں جا سکتے، جن کے اتنا نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھی جائے، تو وہ لوگ اس طریقے سے گھر میں رہ کے نماز ادا کر سکتے ہیں. اور جو بھی گھر میں کوئی مرد حضرات ہیں وہ جو خطبہ دے دیں. اور ویسے تو الحمدللہ اب تو مساجدوں کی رونق واپس بحال ہو گئی ہے، تو اب تو سب لوگ ہی تقریباً مسجد کی طرف ہی جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے. بس یہ مختصر سا ایک عید کی نماز کے لیے بیان کیا تھا. اللہ تعالیٰ بس اس کو قبول عطا فرمائے. بس رمضان کا پتہ ہی نہیں چلا، اتنی تیزی سے آیا اور اتنی تیزی سے چلا گیا. بہت اداسی ہے. اللہ بس ہماری تمام کوششوں کو قبول عطا فرمائے. آمین ثم آمین.